بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم مبنیات کے متعلق پڑھیں گے کہ مبنی کہتے کسے ہیں۔ عربی زبان میں کلمات کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، خصوصاً اسم کی، کہ وہ اعراب کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کا آخری وویل سٹیٹ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو اعراب کے بدلنے نہ بدلنے کے اعتبار سے ان کی تقسیم کی گئی ہے معرب اور مبنی پر۔ تو معرب کلمات کسے کہتے ہیں؟ معرب یعنی ڈکلائنیبل، ایسے کلمات جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، یعنی کسی بھی کلمے کی جو آخری وویل سٹیٹ ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اسے ہم معرب کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال لے لیں زید کی، زیدن اگر یہ فاعل بن کر آئے جملے میں تو ہم اس کو رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر یہ مفعول بن کر آتا ہے تو ہم اسے نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر یہ مضاف الیہ ہو یا پھر مجرور ہو تو اسے جر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ زید ایک ایسا کلمہ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو ایسے کلمات جن کا اعراب بدلتا ہے انہیں معرب کہا جاتا ہے، اور جن کلمات کا اعراب نہیں بدلتا انہیں ہم مبنی کہتے ہیں، یعنی ان کے آخری حرف کی جو ووول سٹیٹ ہوتی ہے وہ بالکل فکسڈ ہوتی ہے، عامل کے بدلنے سے بالکل نہیں بدلتی۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ وہ گورننگ ورڈ جو اس کلمے سے پہلے آتا ہے اور اپنا ایک اثر چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اعراب بدل جاتا ہے۔ تو مبنی سے پہلے جو عامل آتا ہے اس کے آنے سے اس کے اعراب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اعراب کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ تو مبنی ہمیشہ فکسڈ ہوتا ہے اعراب کے لحاظ سے، اپنی حالت کو کبھی نہیں تبدیل کرتا۔ مثلا اس میں اشارہ ہاذا کو لے لیں۔ اب ہاذا کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی آخری جو حرکت ہے جو اس پر فتحہ آ رہا ہے یہ کبھی نہیں بدلے گا، نہ پیش آئے گا اس پر کبھی، نہ زیر آئے گا، ہمیشہ ہاذا ہاذا ہی رہے گا، چاہے یہ مبتدا بن کر آئے، چاہے یہ کہیں اور آ جائے جملے میں جہاں اس کا اعراب بدلتا ہو، لیکن ان کا اصلاً اعراب فکسڈ رہتا ہے۔ تو ایسے کلمات کو ہم مبنی کہتے ہیں جن کا اعراب نہیں بدلتا۔ مبنی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یہ مبنی بنا سے بنا ہوا لفظ ہے۔ بنا ان عمارت کو، بلڈنگ کو، کنسٹرکٹڈ سٹرکچر کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح ایک دیوار ہے، بنا ان دیوار کو بھی کہہ لیں آپ، تو جس طرح ایک عمارت ہے، دیوار ہے جو ہوا اور موسم کے اثر کو قبول نہیں کرتی، یعنی کہ کتنی بھی تیز ہوا آ جائے یا پھر آندھی آ جائے یا پھر جو بھی موسمی تبدیلیاں آ جائیں تو یہ تبدیلیوں کو وہ قبول نہیں کرتی اور اس کی حالت اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے، 100% کنسسٹنٹ اور فکسڈ رہتی ہے، اسی وجہ سے اسے بنا ان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مبنی کلمات ایسے کلمات ہیں کہ جن کے ووول سٹیٹ چینج نہیں ہوتی، اعراب نہیں بدلتا، چاہے عامل بدلتا رہے، تو عامل کے یہ اثر کو قبول نہیں کرتے۔ جس طرح ایک دیوار جو ہے تیز ہوا وغیرہ کے اثر کو قبول نہیں کرتی، اسی طرح مبنی کلمات اعراب کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر مبنی تین طرح کے ہیں جنہیں مبنی الاصل کہا جاتا ہے، لیکن فقط یہ تین قسمیں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ مزید اور کلمات ہیں جو ان مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو پہلے مبنی الاصل کو سمجھ لیں۔ اصل اوریجنل کو کہتے ہیں، تو اوریجنل مبنی صرف تین ہیں۔ نمبر ایک تمام حروف، نمبر دو فعل ماضی، اور نمبر تین فعل امر، امر حاضر کے صیغے۔ تو یہ تین جو ہیں مبنی الاصل کہلاتے ہیں، اوریجنل مبنی کہلاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے
ہم پارٹیکلز کی بات کریں، انہیں مبنی الاصل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، حروف تمام کے تمام جتنے بھی ہیں، چاہے حروف جارہ ہوں یا آپ حروف استفہام ہوں یا حروف عطف ہوں وغیرہ، تو جتنے بھی عربی زبان میں حروف استعمال ہوتے ہیں، پارٹیکلز استعمال ہوتے ہیں، یہ تمام مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخری حرف کی حرکت فکسڈ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس کلمے من کو لے لیں، من کے اوپر سکون ہے، تو اب یہ من کے اوپر زبر زیر پیش بالکل نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ مبنی الاصل ہے، اوریجنل مبنی ہے۔ اسی طرح فعل ماضی کو آپ دیکھ لیں، فعل ماضی کتبہ جیسے مثال یہاں لکھی ہوئی ہے، تو کتبہ کے آخر میں با پر جو فتحہ ہے یہ کبھی نہیں بدلے گا، یہ فتحہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ بھی مبنی الاصل ہے، اوریجنل۔ اور تیسرا فعل امر، فعل امر حاضر کے جو صیغے ہیں اس کے آخر میں جو ہے سکون آتا ہے، تو یہ بھی نہیں بدلتا اس کا اعراب، تو یہ بھی مبنی الاصل ہے۔ تو بنیادی طور پر مبنی الاصل تین ہیں: تمام حروف، فعل ماضی اور فعل امر حاضر کے صیغے۔ لیکن بعض کلمات ایسے ہیں جو ان مبنی الاصل کے مشابہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کچھ سملیرٹی ہوتی ہے مبنی الاصل کے ساتھ، اس وجہ سے وہ بھی مبنی بن جاتے ہیں۔ تو اس قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہر وہ کلمہ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو جائے تو وہ بھی مبنی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ مناسبت، یہ مشابہت ایک خاص طریقے پر ہوتی ہے۔ جیسے مثال لے لیں پرناؤنس کی، ضمیریں یہ وہ کلمات ہیں، یہ ایسے کلمات ہیں جو جنہیں سمجھنے کے لیے دوسرے کلمے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اپنے معنی کو بتلانے کے لیے محتاج ہوتے ہیں دوسرے نام کے، جس طرح حروف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال لے لیں من کی، من ایک حرف ہے، اب من کا معنی مجھے سمجھنا ہو تو کیا صرف اس کا لفظی ترجمہ کر لینے سے مجھے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے؟ نہیں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن یہ سے ہے کیا نہیں سمجھتا۔ اب میں اسے کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، اب میں کہتا ہوں من المسجدی، ٹھیک ہے، من المسجدی، تو یہ مسجد کے ساتھ جب میں نے اسے جوڑ دیا تو اب مجھے سمجھ میں آیا مسجد سے، اس کا مفہوم زیادہ کلیئر اور واضح ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حروف اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب اگر یہی کوالٹی، یہی صفت کسی اور کلمے میں پائی جائے تو وہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ بن جائے گا۔ مثلا ہم ضمیروں کی بات لے لیں، ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہی، شی، اٹ، ہوا، ہما، ہم، اس طریقے کے کلمات، تو یہ ضمائر ہیں۔ تو اب جب میں کہتا ہوں ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہی، لیکن وہ کون ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ضمیر کے استعمال سے پہلے ہمیں ایک ناؤن استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کا اسم، اس کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زید ذکی، زید جو ہے ہونہار ہے، ذکی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، پھر اس کے بعد آگے کہتا ہوں ہوا مجتہد، اور وہ محنتی ہے۔ اب میں نے ہوا کو جو ہے بعد میں استعمال کیا جو پہلے والے زید کو پوائنٹ کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ضمیریں جو ہیں اپنے مرجع کی محتاج ہوتی ہیں۔ تو جس طرح حروف اپنے معنی کو واضح کرنے میں دوسرے اسم کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح ضمیریں بھی جو ہے اپنے ماقبل میں اپنے مرجع کے محتاج ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں ضمیروں کے اندر حروف سے مشابہت آ گئی، ایک ریزمبلنس، ایک سملیرٹی آ گئی ہے، تو اس بنیاد پر اب ضمیریں بھی مبنی کہلائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو گئی ہیں۔ تو ہر وہ کلمہ جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو تو اسے ہم گرامر کے ٹرمینالوجی میں اس میں متمکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ٹوٹل مبنیات کتنے ہیں؟ تو کل مبنیات 8 ہیں، انہیں آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے۔
اگر آپ نے انہیں یاد رکھ لیا تو عبارت میں جہاں کہیں بھی یہ کلمات آئیں گے تو آپ ان کے اعراب کو لے کر کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اور آپ کی جو نحوی ترکیب درست ہو جائے گی، ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو ان مبنی الاصل کے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے اب باقی ان ٹوٹل کو ہم ملا دیں تو یہ 8 قسمیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، مضمرات۔ مضمرات یعنی تمام ضمیریں، تمام پروناؤنس، چاہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو یا ڈیٹیچ پروناؤن ہو، سارے کے سارے جو ہیں ضمیریں مبنی ہوتی ہیں۔ تو اب دوسرا ہے اسماء اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، یعنی وہ کلمات جو دوسری چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہاذا کتاب، ذالکا کتاب، تو ہاذا ذالکا یہ اسماء اشارہ ہیں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماء موصولہ، اسماء موصولہ یعنی ایسے ریلیٹیو کلوزز، یعنی کہ ایسے اسم جو اپنے بعد آنے والے جملے یعنی صلہ سے ملے بغیر مکمل معنی نہیں دیتے، جیسے کہ الذی، الذین وغیرہ، یہ اسم موصول ہیں۔ یہ جب تک اپنے بعد والے صلے سے نہ مل جائیں، اپنے بعد والے جملے سے نہ جڑ جائیں تو اپنا معنی مکمل نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تمام مبنیات ہیں۔ اسی طرح اسماء افعال، یعنی ایسے ناؤن جو وربز کا مطلب دیتے ہیں تو انہیں اسماء الافعال کہا جاتا ہے۔ ہوتے تو اسم ہے لیکن معنی اس کے اندر فعل والا آ جاتا ہے تو اسے اسماء الافعال کہا جاتا ہے، اور ایسے کلمات بھی جو ہیں مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماء اصوات، اصوات جمع ہے صوتن کی، صوتن آواز کو کہتے ہیں، یعنی وہ ناؤن جو دوسری جانوروں کی یا دوسری مخلوق کی آوازوں کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ کتے کی بھونکنے کی آواز یا اونٹ کو بٹھانے کی آواز وغیرہ۔ تو یہ جو آوازیں ہوتی ہیں، ان آوازوں کے عربی نام جو ہوتے ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، انہیں ہم اسماء اصوات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر چھٹی قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی یہ اصل میں کمپاؤنڈ نمبرز ہیں جو 11 سے لے کر 19 تک ہوتے ہیں۔ 11 سے لے کے 19 تک کی جو نمبر کی کاؤنٹ ہے انہیں ہم مرکب بنائی کہتے ہیں، جیسے کہ 11 12 وغیرہ، 11 سے لے کر 19 تک یہ تمام مرکب بنائی کہلاتے ہیں، یہ بھی سب مبنی ہوتے ہیں۔ 7ویں قسم ہے الکنایات، وہ ورڈز جو ویگ کوانٹٹی کو ظاہر کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کنایا الفاظ کہتے ہیں، کنایات، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ان کی ہم مثالیں بھی دیکھیں گے۔ اور 8ویں قسم ہے ظروف، اسماء ظروف، ظرف کی جمع ظروف ہے، یعنی کہ جو کنٹینر ورڈز ہیں، ٹائم اینڈ سپیس کنٹینرز جو بتلاتے ہیں، ایسے کلمات جو خاص ایڈوربز یعنی ٹائم اور سپیس کو بتلاتے ہیں انہیں ہم ظروف کہتے ہیں، یہ بھی تمام مبنی ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے بعض کلمات بھی مبنی بن جاتے ہیں، انہیں اس میں متمکن کہا جاتا ہے۔ کل مبنیات انہیں ملا کر بن جاتے ہیں 8، ٹھیک ہے؟ تو 8 جو ہیں اس میں غیر متمکن، ٹھیک ہے؟ اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، سوری، اس میں متمکن نہیں، اس میں غیر متمکن، تو یہ 8 ہیں۔ اب سب سے پہلی جو ہم نے قسم ذکر کی وہ تھی مضمرات کی۔ مضمرات یہ ضمیروں کو کہا جاتا ہے، پروناؤنس کو کہا جاتا ہے، اٹیچ پروناؤن ہو یا ڈیٹیچ پروناؤن ہو، ٹھیک ہے؟ اب مثال لے لیں انتا کی۔ انتا یہ ضمیر ہے، مخاطب کے لیے سیکنڈ پرسن سنگولر میسکلائن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انتا کا معنی ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ تو اب انتا کے ہم آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں، اس کی جو ووول سٹیٹ ہے اس کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، تو یہ فتحہ کبھی نہیں بدلتا، چاہے یہ کہیں بھی آ جائے اور اس سے پہلے چاہے جو بھی عامل آ جائے، تو اس کے آخری حرف کی حرکت ہمیشہ فکسڈ رہے گی، ٹھیک ہے؟ سینٹنس کے جو سٹرکچرل پوزیشننگ ہے یہ کہیں بھی آ جائے
چاہے مقام رفع پر آ جائیں، مقام نصب پر آ جائیں، یا مقام جر پر آ جائیں، تینوں صورتوں میں یہ انتا کا فتحہ کبھی نہیں بدلتا۔ اسی طرح باقی پرناؤنس کو بھی آپ قیاس کر لیں۔ دوسری قسم ہم نے بتلائی اس میں غیر متمکن میں سے، اور وہ ہے اسماء اشارہ۔ تو جتنے بھی آپ اسماء اشارہ دیکھتے ہیں، ہاذا، ذالکا، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، یہ سارے کے سارے جو ہے مبنی ہوتے ہیں۔ اب ہاذا کی آخری حرکت کو دیکھیں، یہ نہیں بدلے گی، لیکن اس میں ایکسیپشن صرف جو ہے تثنیہ والے ہیں، ڈویل ایکسیپشن کے ساتھ۔ تو مبنی الاصل سوری جو اسماء اشارہ ہیں، اسماء اشارہ میں سے جو اسماء اشارہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ڈویل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ان کی آخری سٹیٹ نہیں بدلتی۔ تیسری قسم ہم نے بدلائی تھی اسماء موصولہ کی۔ اس میں موصول کسے کہتے ہیں؟ وہ ناؤن جو اپنے بعد والا سینٹنس جسے صلہ کہتے ہیں اس سے ملے بغیر اپنا معنی مکمل نہیں کرتے، جیسے کہ الذی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے this one the one who، یا پھر which، ایسا معنی ہوتا ہے۔ تو الذی آمنا، وہ شخص جو ایمان لایا۔ تو دیکھیں، وہ اگر میں صرف کہتا ہوں الذی تو معنی نہیں سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے۔ الذی نصر، وہ آدمی جس نے مدد کی، تو اب بعد میں جو جملہ آ رہا ہے وہ اس کا صلہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم آپ کے اسماء افعال کی ہے۔ ہم نے کہا کہ بعض ایسے ناؤن ہوتے ہیں جو فعل کا معنی دیتے ہیں، انہیں ہم اسماء الافعال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شکل کے اعتبار سے یہ اسم ہوتے ہیں، سٹرکچر کے اعتبار سے یہ اسم ہوتے ہیں، لیکن ان کا مطلب جو آتا ہے یہ ورب ایکشن کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ ہی ہاتھا کا لفظ ہے، ہی ہاتھا کا مطلب ہوتا ہے فار ریموٹ امپوسیبل، ٹھیک ہے، افسوس کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہی ہاتھا کے آخر میں جو فتحہ ہے وہ نہیں بدلے گا۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں کہ جتنے بھی مبنیات ہیں ان کی تعداد مخصوص ہے، فکس ہے، لیمیٹڈ سیٹ ہیں، اسی لیے مبنیات کو آپ یاد کر لیں۔ مبنی کے علاوہ جتنے بھی کلمات ہوں گے وہ سب معرب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معرب یاد نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف مبنی یاد کرنا ہے۔ معرب، جو کلمہ مبنی نہ ہو وہ معرب ہوگا، کیونکہ معرب ان لمیٹڈ ہے۔ جتنے بھی عربک کے الفاظ ہیں ادر دین مبنی، یہ سب کے سب جو ہے معرب ہی ہوں گے۔ اسماء اصوات یعنی کہ وہ ناؤن جو جانوروں کی آواز وغیرہ بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ غاقی، غاقی یہ گائے کی آواز کو کہتے ہیں، ساؤنڈ آف سوری کوے کی آواز کو کہتے ہیں۔ تو جب کوا پکارتا ہے تو اس کی جو آواز نکلتی ہے، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں کوا کائیں کائیں کرتا ہے، تو یہ کائیں کائیں جو لفظ ہے یہ اس کی اصل میں آواز کو ہم بتلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عربی میں اس کے لیے غاقی لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹی قسم ہے المرکب البنائی۔ مرکب بنائی، مرکب کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں، اور مرکب بنائی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے دو کلمات کو جوڑ کر ایک نمبر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف جو ہے نمبر 11 سے لے کر نمبر 19 تک ہی ہے۔ باقی جتنے بھی عربک میں نمبرز آپ کہیں گے وہ مبنی نہیں ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ معرب ہیں۔ یہ صرف جو ہے مبنی ہے، یعنی ان کے بنانے کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے باقی دیگر نمبروں سے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں احد عشر، یہی 11 کو کہتے ہیں، اس کے بعد 12 کو لے لیں، اثنا عشر، پھر اس کے بعد 13 کو لے لیں، 14 کو لے لیں، اور 19 تک، 19 تک جائیں گے۔ تو یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟
مبنی ہیں۔ آسان یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نمبرز جن کے آخر میں عشرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نمبرز جن کے آخر میں عشرہ آتا ہے وہ مبنی ہوں گے، یہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے، اور اس میں ایکسیپشن 12 کے لیے آتا ہے۔ چلیے، پھر اس کے بعد ساتویں قسم کنایات کی ہے۔ کنایات یعنی کہ ایسے کلمات جس سے جو ہے آپ کوئی مخصوص کوانٹٹی کو، ویگ کوانٹٹی، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ مقدار کتنی ہے، لیکن ویگ کوانٹٹی کو بتلانے کے لیے یا پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ کم آپ کہتے ہیں، کم استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے۔ کم ہاذا اگر آپ کہیں گے کہ یہ کتنا ہے، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کنایات ہیں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے ناؤن ہوتے ہیں جو کسی غیر واضح یا ان اسپیسیفائیڈ کوانٹٹی یا بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی لیے انہیں الکنایات کہا جاتا ہے۔ آٹھویں قسم ہے ہماری مبنیات کی، اور اس میں غیر متمکن بھی کہہ لیں تو الظروف۔ ظروف ظرف کی جمع، یعنی کہ وہ ناؤنس یا وہ ایڈوربز آپ کہہ لیں کہ جو ٹائم اینڈ پلیس کو انڈیکیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب مبنی کے اعراب کی بات کر لیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ مبنی وہ کلمات ہیں جو اعراب کو قبول نہیں کرتے، لیکن ان کے آخر میں جو حرکات آتی ہیں وہ چار طرح کی آ سکتی ہیں۔ ایک تو ہے سکون، سکون یعنی کہ جزم، تو ایسے کلمات کو، ایسے مبنیات کو ہم کہتے ہیں کہ مبنی علی السکون، البنا علی السکون یا مبنی علی السکون، یعنی ایسے مبنیات کہ جن کے آخر میں آپ کو جزم نظر آئے گا، تو اسے ہم کہیں گے مبنی علی السکون۔ یعنی جب کبھی آپ کو اس کے اعراب یا اس کی ووول سٹیٹ کو بتلانے کی بات آئے تو آپ ان کو یوں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاذا یہ مبنی علی السکون ہے، یا کم یہ لفظ مبنی علی السکون ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح فتحہ، فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ تو جب کبھی آپ ایسے مبنیات کو دیکھیں جن کے آخر میں زبر آتا ہے تو اسے آپ کہیں گے مبنی علی الفتح، یعنی کہ ان کی جو اسٹیٹ ہے یہ فتحہ کی اسٹیٹ ہے، مبنی علی الفتح، جیسے کہ اینا، کیفا، ان کے آخر میں زبر آتا ہے۔ اور ضمہ کبھی پیش آ جاتا ہے، یہ بدلے گا نہیں، ان کی فکس پوزیشننگ ہے، یہ فکس اسٹیٹ ہے۔ تو جیسے نحنو، حیثو، یہ کلمات کے آخر میں پیش آتا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں مبنی علی الضم یا البنا علی الضم۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں زیر آتا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں مبنی علی الکسر، جن کے آخر میں کسر آتا ہے، جیسے کہ امسی، غاقی، ان کے آخر میں زیر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے اسٹرکچرل پوزیشننگ کے اعتبار سے اگر بات کریں تو جب سینٹنس میں مبنی ورڈ آ جاتے ہیں اور ان کے ہم اعراب کی بات کرنا چاہیں تو ہم ان کے اعراب کو محل کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ محل جگہ کو کہتے ہیں، مقام کو کہتے ہیں۔ تو مبنی کے اوپر لفظاً اس کی حرکت تو کبھی نہیں تبدیل ہوگی، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ یا سکون یہ کبھی تبدیل تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے، اعراب قبول نہیں کرتا۔ البتہ جملے کے اندر جو اسٹرکچرل پوزیشننگ ہے، جس مقام پر وہ آئے ہیں، تو اس مقام کے اعتبار سے اس کے اعراب کو ہم بتلاتے ہیں، یعنی کہ ترکیب کے اندر واضح کرتے ہیں۔ تو ہم جب کبھی دیکھیں کہ کوئی مبنی رفع والے مقام پر آیا ہے، یعنی اگر وہاں مبنی نہ ہوتا،
معرب ہوتا تو ضرور اس کے اوپر رفع ظاہر ہو جاتا. تو ایسے مقام کو ہم کہتے ہیں محل رفع. ٹھیک ہے، رفع والا مقام. تو مبنی اس رفع والے مقام پر آ گیا. جیسے میں کہتا ہوں ہاذا کتابن. اب ہاذا مبتدا ہے اور کتابن کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اور آپ کو پتا ہے مبتدا اور خبر دونوں کے اوپر رفع آتا ہے، یہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں ہاذا مبتدا کی جگہ آیا ہوا ہے، تو مقام کے اعتبار سے تو یہ رفع والا مقام ہے جی. تو ہم کہیں گے کہ ہاذا یہ مبنی ہے لیکن محل رفع میں ہے، مقام جو ہے رفع والے مقام پر بیٹھا ہوا ہے. یعنی اگر یہ مبنی ہٹا دیں اور اس کی جگہ ہم کوئی اور کلمہ رکھ دیتے، معرب کلمہ رکھ دیتے، تو اس کا پیش ظاہر ہو جاتا، اس کا رفع ظاہر ہو جاتا. ٹھیک ہے. اسی طرح نصب والے مقام کو ہم محل نصب کہتے ہیں، اور جر والے مقام کو ہم محل جر کہتے ہیں. تو محل کا معنی ہے مقام اور جگہ. ٹھیک ہے. اب اس کی دوسری مثال لے لیں محل رفع کی. میں کہتا ہوں جاء ھذا، یہ آیا. اب دیکھیے جاء فعل ہے اور اس کے بعد فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب جاء ھذا جب میں نے کہا تو ھذا تو مبنی ہے اور یہ اعراب قبول نہیں کرتا، تو اس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوگا. لیکن مقام کے اعتبار سے چونکہ یہ فاعل کے مقام پر آیا ہے تو محل یہ رفع کا ہے، مقام رفع کا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ھذا یہ محل رفع میں ہے. اسی لیے جب ابھی آپ اعراب بتلائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم کہیں گے ھذا مرفوع محلن، اس میں یہ فاعل بنے گا. ٹھیک ہے. مرفوع محلن، محلن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے یہ رفع ہے، اس کے اوپر رفع آنا چاہیے مقام کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ہے مبنی تو اس کا رفع نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پورا خلاصہ ہم نے دیکھ لیا. اب دیکھیے چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے پہچاننا ہے کہ ان جملوں میں مبنی کون ہے. جیسے کہ کتب ھذا الولد، کتب یہ فعل آ گیا ہے، اس کے بعد ھذا کلمہ ہے اور اس کے بعد الولد، یہ تین کلمات ہیں. اب اس میں معرب اور مبنی آپ نے پہچاننا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کتبہ. کتبہ کا اگر میں آپ کو اعراب پوچھوں کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ مبنی علی الفتح ہے. کیا کہیں گے؟ مبنی علی الفتح. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی الاصل ہوتے ہیں، مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، تو اس کا اعراب آپ نہیں بتلائیں گے. اوکے چلیے آگے چلتے ہیں. آپ نے آگے دیکھا کتب ھذا الولد، ھذا لفظ آ گیا. اب ھذا اس کا اعراب کیا ہے؟ کتب فعل ہے، فعل کے بعد کون آنا چاہیے؟ فاعل آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب فاعل کے مقام پر یہ چونکہ آیا ہوا ہے تو اس پر تو رفع آنا چاہیے، لیکن ھذا اس میں اشارہ میں سے ہے اور تمام اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اس کا رفع ظاہر نہیں ہوگا. تو پھر آپ اسے کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع محلن ہے. کیسا مرفوع ہے؟ مرفوع محلن. تو ھذا اس میں اشارہ ہے اور الولد اس کا مشارن الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اشارہ مشارن الیہ دونوں مل کر جو ہے یہ فاعل بن رہے ہیں کتبہ کے لیے. کتبہ ھذا الولد، اس لڑکے نے لکھا. اسی طرح اب یہ دیکھیں سینٹنس الولد خلق لعبتا. اب اس جملے کے اندر مبنی کو پہچانے. الولد یہ مبتدا ہے، جملے کے شروع میں آ رہا ہے اسم، تو یہ مبتدا بنے گا اور یہ معرب کلمہ ہے کیونکہ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر رفع آ رہا ہے اور اس رفع کو ہم پرناؤنس بھی کر پا رہے ہیں. اس کی دال پر، الولد کی دال پر اس کا رفع پرناؤنس ہو رہا ہے. تو یہ الولد مرفوع لفظاً ہے، مبتدا ہے. اس کے بعد خلق فعل آ رہا ہے. خلق فعل ماضی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مبنی الاصل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب نہیں ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مبنی علی الفتح ہے. ٹھیک ہے. خلق مبنی علی الفتح ہے.
اس کے بعد پھر لعبتن، لعبتن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کھیل کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ بھی معرب کلمہ ہے۔ تو ہم نے اب دیکھ لیا کہ مبنی کسے کہتے ہیں، اس کی مثالوں کو سمجھ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو مبنیات مبنی الاصل 3 ہیں، اور مبنیات کل جو ہیں پھر آپ کو 8 اس میں متمکن کی قسمیں ہم نے دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا خلاصہ ہے۔ مبنی الاصل 3 ہے، اور وہ ہیں تمام حروف، فعل ماضی اور فعل امر حاضر کے صیغے، یہ تمام مبنی الاصل ہیں۔ اس میں غیر متمکن یعنی وہ ناؤن جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، تو اس کی 8 کیٹیگریز ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مبنی کا اعراب جب ہمیں بتلانا ہو تو ہم محل کے اعتبار سے اس کے اعراب کو بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے، فی محل رفعی او محل جری او فی محل النصب، ٹھیک ہے۔ چلیے یہیں پر ہمارے کلام کو روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔